اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بنی اسرائیل کی ایک ایسی گناہگار عورت جس نے زنا کیا اور زنا کے اس بچے کو قتل بھی کر دیا اس کا واقعہ، اور ایک مالک اور اس کے غلام کا واقعہ پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کر لی تھی، آپ علیہ السلام بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ اے عورت، تم سے کیا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تو اتنا پریشان ہے؟ بنی اسرائیل کی عورت کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، میں نے زنا کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے حمل ٹھہر گیا تھا، جب حمل ٹھہرا تو مجھے ایک بچہ پیدا ہوا، میں نے لوگوں کے طعنوں کے ڈر سے اس بچے کو قتل کر دیا، پھر ایک گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دیا تھا۔ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ اس عورت نے زنا کیا جس سے اس کو ایک بچہ پیدا ہوا، پھر اس عورت نے اس بچے کا قتل کر دیا تھا، عورت کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر بہت ناراض ہوتے ہوئے کہنے لگے، اے بدبخت عورت، یہاں سے نکل جا، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہ کی وجہ سے یہاں کے لوگوں پر عذاب نازل فرما دے، تیرے ساتھ ساتھ یہاں بے شمار لوگ بھی اس عذاب کی زد میں آ کر مر جائیں گے۔ جب عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غضب دیکھا تو وہ عورت اللہ کے نبی سے دور چلی گئی۔ وہ عورت بڑی مایوس ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جب وہ عورت یہاں سے نکلی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے توبہ کرنے والی کا دل کیوں توڑا ہے؟ اے موسیٰ علیہ السلام، جب وہ عورت توبہ کے موڈ میں آئی تھی تو اس عورت کا مایوس کیوں موڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے اس عورت سے بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا ہے؟ فرشتے کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا اس دنیا میں اس عورت سے بھی زیادہ کوئی گناہگار پایا جاتا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، اس دنیا میں اس عورت سے بھی زیادہ گناہگار وہ ہے جو بندہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے، وہ شخص اس عورت سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرنے والا ہے جو بندہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے، وہ اس زانی اور قاتل عورت سے بھی زیادہ بدبخت ہوتا ہے، اس عورت سے بھی زیادہ گناہگار ہوتا ہے، لہٰذا ہم کو کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کا رزق نہیں چھینتا، اپنی عطا کردہ نعمتوں کو اس سے دور نہیں کرتا، بلکہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کا سکون چھین لیتا ہے۔ جب کسی بندے کا سکون ہی ختم ہو جائے تو اس بندے کا اس دنیا میں باقی کیا رہتا ہے؟ ہم کو چاہیے کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم بے نمازی ہی مر جائیں۔ ایک سردار اور اس کے غلام کا قصہ کچھ یوں ہے کہ سردار بے نمازی تھا اور غلام نمازی تھا۔ ایک دن وہ دونوں کسی جگہ جا رہے تھے، راستے میں اذان کی آواز آئی تو غلام نے کہا کہ آقا، اذان ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ نماز ادا کر لی جائے۔ سردار نے کہا، ٹھیک ہے، تم نماز ادا کر لو، میں یہاں بیٹھتا ہوں، آپ نماز ادا کر کے جلد آ جانا کیونکہ ہمارا سفر بہت ہی لمبا ہے۔ غلام مسجد میں داخل ہوا، اس نے باجماعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد غلام کا دل قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو کیا تو اس نے قرآن پاک کھول کر اس کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ حضرت علی شیر خدا کا ایک جملہ کچھ یوں تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تیری عبادت جنت کے لالچ سے نہیں کرتا اور نہ میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو ہے ہی عبادت کے لائق، اے میرے اللہ، تو ہی بندگی کے لائق ہے۔ ایک بندہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تمہارے بارے میں کچھ سنا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہو کیا سنا ہے؟ اس بندے نے عرض کی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ اس بندے نے بڑا حیرت سے پوچھا، کیا یا مولا، وہ کیسے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں،
اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن اٹھاتا ہوں اور اس کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ اب غلام مسجد میں بیٹھا تلاوت کر رہا تھا۔ سردار نے کافی انتظار کرنے کے بعد مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر غلام کو آواز دی کہ اے غلام، کہاں مر گیا؟ ابھی تک تو مسجد سے باہر نہیں آیا۔ سب نمازیں تو نماز ادا کر کے چلے گئے، تم مسجد سے باہر کیوں نہیں آ رہے ہو؟ ہمارا سفر بہت زیادہ لمبا ہے، جلد باہر آ جاؤ تاکہ ہم اپنا سفر جاری کریں۔ جب سردار نے بار بار اپنے غلام کو باہر بولنے کے لیے آواز دی تو مسجد میں بیٹھے غلام نے قرآن پاک کو بند کر کے سردار سے کہنے لگا، سردار جی میں کیا کروں؟ جو خدا تم کو مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہ خدا مجھ کو مسجد سے باہر نہیں آنے دے رہا ہے۔ اے سردار میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں، میرے خدا مجھے باہر نہیں آنے دے رہا ہے۔ جس طرح تیرا خدا تجھ کو مسجد کے اندر نہیں آنے دے رہا، اس طرح میرا خدا مجھ کو مسجد سے باہر نہیں آنے دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں باجماعت 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ پیارے واقعات آپ کو ضرور پسند آئیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک و شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔